ناظرین، آزادی فلسطین پر مذاکرات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کی چیخیں ہیں کیونکہ اسرائیل کی ایک نہیں سنی جا رہی، جبکہ دوسری طرف عالمی طاقتوں کو یہ لگتا ہے کہ اب آزادی فلسطین کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچانا ہے، اگر مڈل ایسٹ کا کوئی پرامن سلوشن نکالنا ہے تو وہ آزادی فلسطین ہی کے ذریعے ممکن ہے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے 75 سالوں کے بعد کہ اب آزادی فلسطین کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، اور اسی لیے سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے، یہ مذاکرات یہ آخری موقع ہے پرامن طریقے سے آزادی فلسطین کرنے کا، جنگ بندی کروانے کا اور ایک نیا سلوشن نکالنے کا۔ اور سب کا یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ آج یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا، اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر ہم آلریڈی ایک ایج آف وار پر کھڑے ہوئے ہیں، پھر ایک ایسی تباہی آئے گی، ایک ایسی جنگ چھڑ جائے گی جس کو پھر کوئی نہیں روک سکے گا، نہ ہی اس کو عرب روک سکیں گے، نہ ہی اس کو مغرب روک سکے گا، اور نہ ہی امریکہ۔ اور امریکہ پر تو اندر سے ناظرین اتنا پریشر ڈیویلپ ہو گیا، پہلے باہر سے پریشر تھا، اب اندر سے اتنا پریشر ڈیویلپ ہو گیا کہ بائیڈن کے لیے معاملات کو کنٹرول کرنا آسان نہیں رہا۔ جو ان کا ٹیکسز والا معاملہ چل رہا ہے، جو ان کی ایک ریاست ہے، وہ پورا جو ہے وہ اس جنگ پر اثر انداز ہو رہی ہے کہ اندر سے وہ اتنا انگیج ہو گیا بائیڈن، اندر سے اتنے ان کے معاملات خراب ہو رہے کہ وہ ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو غزہ جنگ کو کیسے ہینڈل کروں۔ تو یہ ساری چیزیں تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس اب نئے جو مذاکرات پر پیش رفت ہوئی ہے، جو ہم آپ کو بتا رہے کہ ایک طرف جنگ چل رہی ہے اور جنگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ اپنی جگہ پر جنگ جاری ہے، لیکن ساتھ پس پردہ جو مذاکرات چل رہے ہیں جس میں عربز بھی ہیں، جس میں چائنا رشیا بھی ہے، جس میں مغرب بھی ہے، جس میں امریکہ بھی ہے، سب اس پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ اب کیا پیش رفت ہوئی ہے اور بڑی اچھی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی فتح ہے فلسطین کی۔ اچھا، مذاکرات کا انجام کوئی بھی نکلے، لیکن آپ اس فتح کا مزہ لیجئے کہ اس جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا تھا غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے، اور آج اس جنگ کا اختتام کس چیز پر ہو رہا ہے کہ آزادی فلسطین ہونی چاہیے۔ آپ اس فتح کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مذاکرات کچھ بھی نکلے، لیکن بھائی وہ مجبور کیوں ہوئے؟ آپ کا تو مدعا یہ تھا کہ ہم نے غزہ پر قبضہ کرنا ہے، تو کوئی ایسا ڈسکشن تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ بھائی چلو ملٹریلی وہ فیل ہو گیا تو اب ہم غزہ پر قبضہ کیسے کریں۔ تو زمین کے مغرب تو پوری طرح سے دوسری طرف آ کر کھڑا ہو گیا نا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کریں، ساتھ آزادی فلسطین بھی کریں، یہ مغرب آج کہہ رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فتح ہے جو فلسطین کے حصے میں آئی، اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب آزادی فلسطین ناگزیر ہو چکی ہے۔ یہ مذاکرات جس رخ جائیں، یہ جنگ جس رخ جائے، آزادی فلسطین کو آج کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اچھا، اب جو نئی پیش رفت ہوئی ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور جو ناظرین بنیادی مدعا ہے، جو بنیادی مذاکرات جو پرپوزل ہے، وہ 1 منٹ میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں سنی تو ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ڈیبیٹ کیا چھڑی ہوئی ہے اور یہ چل کیا رہا ہے۔ ناظرین، یہ بنیادی پرپوزل دیا گیا ہے، تمام جو طاقتیں ہیں، ادھر والا کمیونسٹ بلاک بھی ہے، اس میں یورپ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، عربز بھی ہیں، ترکی بھی ہے، سارے آن بورڈ ہیں، اور سب نے یہ اتفاق کیا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، جنگ بندی کے بعد پریزنر ایکسچینج ڈیل ہونی چاہیے، اس کے بعد عربز کی فوجیں یا UN کی جوائنٹ فورسز وہ جا کر غزہ اور ویسٹ بینک کا نظام سنبھالیں گی تاکہ اسرائیل کوئی ہنگی پھینکے نہ کر سکے۔ دین پھر وہاں پر ایک عبوری نظام لایا جائے گا جس میں ایک عبوری وزیر اعظم اور ایک عبوری نظام حکومت ہوگا۔ دین پھر بعد میں وہاں پر الیکشنز کروائے جائیں گے، اور UN میں ایک باقاعدہ قرارداد پاس کی جائے گی جس میں آزادی فلسطین کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، اور پوری دنیا اس میں مطلب اس کے حق میں ووٹ کرے گی۔ UN میں یہ قرارداد ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ بنیادی ڈھانچہ ہے اس سیز فائر کا، ان مذاکرات کا، اور اس میں جو عبوری وزیر اعظم ہے اس کے بہت سارے نام چل رہے ہیں۔ ان میں مروان برغوثی سب سے بڑا ان کا نام ہے، جو ٹاپ کے اوپر ہے۔ وہ 22 سالوں سے اسرائیل کی جیل میں ہے، 22 سالوں سے وہ شخصیت اسرائیل کی جیل میں ہے، اور ان کا نام ایک نئے وزیر اعظم کے طور پر آ رہا ہے، اور فلسطینی ان کو اپنا نیلسن منڈیلا مانتے ہیں۔ تو یہ تو کل جو ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا وہ یہاں تک تھا کہ جو پیش رفت ہوئی تھی۔ اب آگے اب جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں، بہت ہی اطمینان اور فتح کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھے ہیں،
مذاکرات میں پیش رفت ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے جنگ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ویسے مذاکرات میں بھی تیزی آئی ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ اب باقاعدہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے۔ یعنی اس سے پہلے تو بات چیت چل رہی تھی نا، اب بات چیت سے معاملات آگے بڑھ گئے، اب وہ بات چیت جو ہے وہ ریٹن کی صورت میں آگئے، ریٹن ایگریمنٹ تیار ہو چکا ہے، باقاعدہ ڈرافٹ، اور یہ کوئی آسانی کے ساتھ تیار نہیں ہوا، یہ بہت لمبی ٹاکس چلی ہیں، بہت ادھر ادھر کے سخت جملوں کے تبادلے، سخت مطالبات، بڑی مشکلوں کے ساتھ ایک مناسب ڈرافٹ، ایک مناسب ریٹن ایگریمنٹ تیار کر لیا گیا ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس پہ سب کا اتفاق ہے، یعنی تمام جو گلوبل پاورز ہیں ان سب نے اس جو ایگریمنٹ تیار کر لیا گیا ہے وہ سب کی مشاورت سے ہوا اور سب نے اس پر اتفاق کیا ہے، یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اچھا، اس میں آپ کے سامنے دو چار سٹیٹمنٹس بھی رکھ دیتا ہوں اس زمن میں تاکہ آپ کو بالکل یقین ہو جائے۔ یہ NBC رپورٹ کر رہا ہے، نیگوسیشنز فرام اسرائیل، US، ایجپٹ، قطر ایگریڈ ان پیرس فریم ورک آف اے نیو ڈیل۔ جان کربی کہہ رہا ہے the talks were constructive and the lot of work to be done۔ قطر کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں we made progress in laying foundation for moving forward۔ اور سب سے امپورٹنٹ بیان آپ سنیے قطر کے پرائم منسٹر کا، the current stage of talks may lead to permanent ceasefire in future، کہ ہم اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ پرماننٹ جو سیز فائر ہے وہ ممکن ہے۔ اور بلنکن کا بیان آخر میں دیکھیے، the proposed proposal is strong and convincing and there is great agreement among the countries concerned about its strength، کہ بالکل جو پرپوزل تیار کیا گیا ہے وہ بہت ہی کنونسنگ ہے اور تمام جو کنٹریز اس میں شامل ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، اس میں ناظرین یہ بھی ایک بڑی بات سامنے آئی ہے جس پر بڑی اسرائیل کی چیخیں ہیں کہ یہ جو عربوں کی فوج کا معاملہ ہے کہ عربوں کی فوج جا کر وہاں پر معاملات سنبھالے گی، کئی خفیہ میٹنگز ہوئی فلسطینی اتھارٹی کی اینڈ دین عربوں کی، جس میں سعودی عرب بھی ہے، جس میں جارڈن بھی ہے، جس میں UAE بھی ہے، ان سب نے یہ طے کیا کہ بھائی یہ فریم ورک ہوگا، یہ اس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے اور ہماری فوجی آ کر معاملات سنبھالیں گی تاکہ اسرائیل کو ہینگی پھینگی نہ کرے۔ تو اسرائیل چیخ رہا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ گیم کیا ڈالی گئی ہے۔ آپ حساب لگائیے نا کہ جو پرپوزل تیار ہوا ہے جس پر ساری دنیا نے ایگری کیا وہ تو وہی ہے جو عربوں اور فلسطینی اتھارٹی نے حماس نے بیٹھ کر طے کیا تھا، یہ وہی پرپوزل ہے، اس میں اسرائیل کی ایک شک بھی شامل نہیں کی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، پورا مغرب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، مغرب امریکہ ہر صورت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن جو پیس ٹاکس چل رہی ہیں اس میں اسرائیل کی ایک شک بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو مطالبات ہیں، جو باتیں ہیں، ان کا نہ کچھ سر ہے نہ پیر ہے، وہ انتہا پسندی پر مبنی ہے جس کو کوئی پبلکلی اون نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف حماس کے آپ دیکھیے ان کے تمام جو شرائط تھی وہ ان پرپوزل میں شامل کی گئی ہیں۔ تو یہاں تک ناظرین مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر حماس کی بھی ایک شرط سامنے آئی ہے، انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ بھائی یہ سیز فائر اور پرزنر ریلیز تب تک نہیں ہو سکتا، یہ ہماری واضح شرط ہے، یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اسرائیلی فوج وڈرا نہیں کرے گی۔ یعنی یہ ماضی والا معاہدہ نہیں ہے جو ہوا تھا اور اسرائیلی فوج جہاں پر موجود تھی وہیں پر رہی، اس نے آگے پینیٹریٹ نہیں کیا لیکن غزہ کے اندر موجود رہی اور قیدی رہا کیا گیا۔ اس بار ایسا نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ معاہدے کا آغاز تب ہوگا امپلیمنٹیشن کا کہ پہلے اسرائیلی فوج غزہ سے نکلے گی، جب وہ فوج نکل جائے گی دین ہم پریزنر جو ہے وہ ریلیز کریں گے، دین پھر فورسز عربز کی آئیں یا UN کی آئیں، جو بھی جنہوں نے بھی آنا ہے وہ بعد میں آئیں گے، پہلے اسرائیلی فوج نکلے گی کیونکہ ہمیں اسرائیل پر بالکل اعتماد نہیں ہے، اور ماضی میں جتنے بھی معاہدے اسرائیل کے ساتھ ہوئے ہیں سب پہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، اپنے وعدوں سے پھر گئے ہیں اور ہمیں ان پر بالکل اعتبار نہیں۔ اور اس زمن میں آپ قطر کا تاریخی بیان دیکھیے، 2 لائنوں میں انہوں نے اتنی تاریخ لکھی ہے کہ 75 سالہ مغرب کا اور اسرائیل کا جو بیانیہ ہے اس کو زمین بوس کر دیا ہے۔ یہ قطر کے پرائم منسٹر کا بیان دیکھیے، حماس was not an obstacle to two-state solution after Oslo Accords and Israel was۔ یہ ناظرین 75 سالوں سے مغرب کا اور اسرائیل کا بیانیہ ہے کہ یہ فلسطینی ہیں جو امن نہیں ہونے دیتے، ہم تو امن کے دائی ہیں۔ تو آج قطر کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے دن سے جو رکاوٹ تھا وہ اسرائیل تھا، فلسطین نہیں تھا، حماس نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا بیان ہے، اس کا کانٹیکس پیچھے کئی سالوں کا، کئی دہائیوں کا اس کا کانٹیکس ہے۔ تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ فساد کی جڑ اسرائیل ہے، اور اس بیان کے ساتھ بھی قطر نے حماس کی شرط کی حمایت کی ہے کہ بھائی
جب تک یہ نکلیں گے نہیں تب تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ان پر کسی کو اعتبار نہیں رہا۔ تو اب یہ ناظرین بہت ہی تاریخی لمحات ہے ان مذاکرات کے کانٹیکسٹ میں۔ اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی وقت یہ جیسے قطر کہہ رہا ہے کہ یہ پرماننٹ سیز فائر کی طرف جا سکتے ہیں، تو کسی بھی وقت اب سیز فائر کا اعلان ہو سکتا ہے، بات وہاں پر پہنچ گئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تاریخی دن آئے گا جب آزادی فلسطین کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مذاکرات کہہ رہے ہیں جس پر ساری دنیا ایگری کر چکی ہے۔ تو یہ ایک طرف دردناک اور افسوسناک جنگ چل رہی ہے، اور دوسری طرف یہ تاریخی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں جن میں اب کافی پازیٹیو، کنسٹرکٹیو اور پر امید چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک طرف ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بھائی اسرائیل تو نہیں چاہتا، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے۔ نتن یاہو کہہ رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ ان کو 1 انچ دیں گے، نہ فلسطینیوں کو یہاں پر رہنے دیں گے۔ تو اسرائیل کا حل کیا ہے؟ اسرائیل کو کیسے آپ روکیں گے؟ پہلے میں اسرائیل کی جو چیخیں ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے اس وقت اسرائیل کی جانب سے ان مذاکرات کو ڈی ریل کرنے کی، ایسا ماحول بنانے کی کہ یہ معاملات مذاکرات کی طرف جائیں ہی نہ، ایسی خرابی پیدا ہو جائے، اور اس کے چانسز ہیں، میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے واضح چانسز موجود ہیں کہ یہ مذاکرات ڈی ریل ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات تو یہ سمجھیے کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بائیڈن نے یہ کہا ہے، امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو اسلحہ کی شپمنٹ ہے اسرائیل کو یا تو روک دیتے ہیں یا پھر سلو کر دیتے ہیں تاکہ نتن یاہو کو پریشرائز کیا جا سکے۔ اچھا، وہ یہ پریشرائز ہوا ہے کہ اس کا یہ بیان سامنے آیا کہ ہم اپنی جو اسلحہ فیکٹری ہیں وہ لگانے جا رہے ہیں۔ یہ اس کا بیان دیکھیے، آئی ڈائریکٹڈ ٹو فردر ایکٹیویٹ اے لوکل ڈیفینس انڈسٹریز پروگرام so that we rely on ourselves more۔ اب اس کی آپ زبان چیک کریے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ rely on ourselves، کیونکہ اسرائیل تو مکمل امریکہ پر ریلائے کرتا ہے، سارا اسلحہ ان کا، امداد ان کی، تو یہ امریکہ کو ڈائریکٹ پیغام دے رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اسلحہ نہیں دے گے، ہم اپنی فیکٹریز لگائیں گے اور اپنے اوپر ریلائے کریں گے، جو کہ وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ان کی ضد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پوری طرح سے اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کسی بھی وقت لیبنان پر حملہ کر سکتا ہے، جس سے معاملات اتنے بگاڑ کی طرف چلے جائیں گے کہ پھر شاید یہ مذاکرات کامیاب ہو سکے۔ اور جو کل اس نے سیریا پر حملہ کیا، ایران پر، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، نتن یاہو کچھ بھی کر سکتا ہے ان مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے۔ اور اگلی بات سنی، کل ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ یروشلم میں ریلی نکالی گئی ہے۔ اچھا، تو اب پتہ چلا ہے کہ بروز سوموار ایک کانفرنس تل ابیب میں سوموار کی شام کو ایک کانفرنس منعقد ہوئی ہے جس کی پوری دنیا سے مذمت آ رہی ہے، اور اس کانفرنس کا عنوان کیا تھا؟ ریٹرن کانفرنس ٹو غزہ، اور اس میں منسٹرز اس کے سارے اور خود نتن یاہو نے شرکت کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں قبضہ ہونا چاہیے ہر صورت، اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا چاہیے۔ ایک طرف مذاکرات ریٹرن ہو چکے ہیں، ساری دنیا ایگری کر رہی ہے، دوسری طرف یہ کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، نہ صرف ادھر اسرائیل میں کر رہے ہیں بلکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عالمی سطح پر یہ خفیہ طریقے سے کانفرنسز کر رہے ہیں جس میں ان کی جو وہ ساری لابی ہے وہ فنڈ ریزنگ کر رہی ہے کہ غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے ہمیں فنڈ دو۔ یہ اس وقت اسرائیل یہ گیم کھیل رہا ہے، اور اس میں ناظرین فرانس اور جرمنی کا بڑا سخت ریاکشن آیا، اور باقی بھی ملکوں کا۔ انہوں نے کہا دس از ان ایکسیپٹیبل، یہ انہوں نے مذمت کی ہے اس کانفرنس کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ملک ایک کانفرنس کی مذمت کر رہا ہے، تو بھائی وہ کتنی بڑی وہ کانفرنس ہوگی، یا اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے تو ہی فرانس اور جرمنی جیسے ملک ان کی جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں، بے شک وہ کاغذی کارروائی کیوں نہ ہو۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، بے شک مغرب کی ساری حمایت اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن آپ ذرا فتح کا معیار یہ دیکھیے کہ وہ پبلکلی قابل نہیں ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اسرائیل کے بیانیے کو پبلکلی وہ ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور جو ان کا کوشش ہے غزہ پر قبضہ کرنے کی، مغرب کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں ساتھ کھڑے ہو سکتے، اس لیے آزادی فلسطین ہی بہترین حل ہے۔ اس فتح کا مزہ لیجئے، چھوڑ دیجئے کہ ان کے دل میں کیا ہے اور زبان پر ان کے کیا ہے، کیونکہ اب یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ کوئی آسان ڈپلومیسی نہیں ہو رہی۔ اگر یہ مذاکرات حقیقت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور واقعتاً کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ انسانیت کی فتح ہے ناظرین، یہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے غزہ میں۔ تو اگر یہ مذاکرات کے ذریعے وہ معاملہ جو 75 بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا یہ معاملہ ہے، 100 سالہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ اگر وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہونے جا رہا ہے تو یہ پوری انسانیت کی فتح ہوگی۔ تو یہ کوئی آسان ڈپلومیسی نہیں ہے، کبھی بھی یہاں سے کوئی ریورس گیئر جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ اور یہاں پر سب سے بڑا جو اس وقت ایشو منڈلا رہا ہے وہ نتن یاہو والا اپنا ہے۔ یو ایس والا معاملہ بہت خراب ہے، جو یو ایس کے وہ حملہ ہوا ہے
اس کے جواب میں جو امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے اس کا بہت زیادہ خدشہ اور تشویش پائی جا رہی ہے عربوں میں، مڈل ایسٹ میں، کہ یہ ان کا جو حملہ ہے وہ مذاکرات کو ڈیریل کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا بڑا حملہ کر دے، کیونکہ دیکھیں نا 2 دن ہو گئے اور ابھی تک ان کا رسپانس نہیں سامنے. اور ابھی خبریں واشنگٹن سے یہ آئی ہیں کہ بائیڈن نے حکم دے دیا ہے، آرڈر کر دیا ہے کہ آپ رسپونڈ بیک کریں. تو وہ رسپونڈ کس طرح کا ہوتا ہے اس پر تشویش ہے کہ بھئی کتنا بڑا حملہ ہوتا ہے اور اس کے جواب میں کس طرح کا حملہ کیا جاتا ہے. تو معاملات کہاں سے کہاں جائیں گے کسی کنٹرول میں نہیں ہے. اس زمانے میں قطر کا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ بیان انہوں نے دیا ہے. The possible American response to an attack on American military personnel would affect the prisoner talks and regional security. قطر واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو امریکہ رسپونڈ کرے گا وہ جو ہماری یہ ٹاکس چل رہی ہیں، جو پریزنر ڈیل چل رہی ہے، وہ اس کو سبوتاج کر سکتا ہے کوئی اگر ایسا ویسا کوئی بڑا حملہ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ خالی ان کے جواب کی بات نہیں ہے، ان کے جواب میں بھی تو جواب آنا ہے نا. یہ حزب اللہ پر حملہ کرتے ہیں، یہ اسلامی ریزسٹنس پر کرتے ہیں، یہ عراق پر کرتے ہیں، شام پر کرتے ہیں، تو اس کا جواب نہیں آئے گا. تو معاملات کہاں سے؟ اور پھر اس درمیان میں نیتن یاہو کھڑا ہوا ہے جو آلریڈی اس جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ادھر پریشر ہے بائیڈن پہ امریکہ میں، جو سیونی لابی ہے وہ تو کہہ رہی ہے ایران پر اٹیک کرو. باقاعدہ آن ریکارڈ بیان میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، ان کے سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران پر ڈائریکٹلی اٹیک کرو. تو کہاں سے کہاں صورتحال جا سکتی ہے، اس چیز کے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے. پھر ناظرین جو UNRWA والا معاملہ ہے، جو کہ اکلوتا ادارہ ہے UN کا، آفیشل ادارہ ہے جو فلسطینیوں کے لیے اسپیسیفک بنایا گیا ہے اور ان کے ریلیف کے لیے کام کرتا ہے، اس کے ناظرین معاملات جو بڑے شیمفل سامنے آئے ہیں. یہ جو انہوں نے اس کے فنڈ بند کیے، یعنی ایک طرف غزہ کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جو UN کی رپورٹ ساری سامنے ہم دیکھ رہے ہیں سارے کیمروں کے سامنے. اوپر سے انہوں نے ایسے مشکل ترین وقت میں اس ادارے کی فنڈنگ بند کر دیا جو اکلوتا ادارہ ان کو ریلیف ہلکا پھلکا دے رہا ہے. وہ بھی پورا ریلیف نہیں دے رہا، نہ امداد اندر جا رہی ہے، نہ میڈیسن، یہ وہ تھوڑا بہت جو جا رہا ہے وہ ان کے ذریعے UNRWA کے ذریعے جا رہا ہے، اس کی فنڈنگ انہوں نے بند کر دیا. تو یہ کتنا شیمفل ہے، اور یہ سارا کچھ اسرائیلی پروپیگنڈے پر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے اس کی آغاز 7 امپلائز سے ہوا کہ جناب 7 ملازم ہیں جو حماس کے ممبرز ہیں. اور آج کی سب سے بڑی خبر دیکھیے، اسرائیلی پروپیگنڈا کس حد تک جا چکا ہے اور مغرب اور امریکہ اس کو اون کر رہے ہیں کہ بھائی UNRWA کے 1200 ممبرز حماس کے فائٹرز ہیں. آپ حساب لگائیے، انہوں نے یہ الزام لگایا، مغرب نے اس کو قبول کر لیا اور فنڈنگ بند کر دی. آج یورپی یونین نے اس کی فنڈنگ بند کر دی. تو ہم آپ پر کیسے اعتبار کریں؟ جو حماس کر رہی ہے ہمیں اعتبار کسی پر نہیں ہے. اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ہمیں پوری گارنٹی نہیں ملے گی ہم معاملات کو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم انسانیت کو بچا رہے ہیں، دوسری طرف یہ شرمناک حرکتیں کر رہے ہیں، تو آپ پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے ابھی تک وہ الزامات ثابت بھی نہیں کیے، اور میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھ چکا ہوں کہ یہ سارا اسرائیلی پروپیگنڈا ہے. پہلے دن سے اسرائیل کی کوشش ہے کہ UNRWA کو ختم کرو گے تو ہماری فتح ہوگی، کیونکہ امداد اندر نہیں آئے گی اور لوگ بھوک سے مریں گے تو ہماری کامیابی ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ کامیاب کر رہے ہو. ابھی یہ UN جنرل سیکرٹری کا بیان دیکھیے کہ 2 ملین لوگ جو ہیں غزہ کے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں UNRWA پر. تو آپ نے اس سب سے مشکل ترین صورتحال میں اس کی فنڈنگ جو ہے وہ بند کر دیا. تو اس مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایسی حرکتوں سے باز رہنا ہے. اس پر اسپین کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے ہم سسپینڈ نہیں کریں گے ایڈ UNRWA کو اور پوری امداد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو کچھ ایسے ملک ہیں یورپ میں جو کھڑے ہیں، مثال کے طور پہ یہ بیان سامنے آیا اسکاٹ لینڈ کا. اسکاٹ لینڈ کے پرائم منسٹر نے اب تک کا سب سے بڑا بیان جاری کیا اور دل جیت لیا، یقین مانیے بہت زبردست انہوں نے باتیں کی ہے. انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ ہم ریڈی ہیں غزہ کے لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دینے کے لیے. اب اس میں فرق ہم نے یہ سمجھنا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے جیسے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو نکالو، وہ یہ بات نہیں کر رہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کیس یہ مذاکرات ناکام ہو جاتا ہے، جنگ آگے بڑھتی ہے، غزہ کے لوگوں کو وہاں سے نکلنا پڑ جاتا ہے، جو کہ انسانیت کی سب سے بڑی شکست ہوگی. تو انسانیت اگر ان کو چھوڑ جاتی ہے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. جیسے ہم نے اپنے یوکرینی بھائیوں کو جگہ دی اپنے ملک میں، تو یوکرین کے حوالے سے انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یوکرینی مہاجر بنے. وہ کہہ رہے ہیں جیسے یوکرینی بھائیوں کو ہم نے جگہ دی، غزہ کے بھائیوں فلسطینی بھائیوں کو بھی ہم اپنے ملک میں جگہ دیں گے. یعنی ساری دنیا جب ناکام ہو جائے گی ان کو وہ سیکیورٹی دینے کے لیے اور یہ مجبوراً نکل جائیں گے وہاں سے، تو ہم وہاں پر موجود ہوں گے ان کا ساتھ دینے کے لیے اور ان کے لیے جگہ دینے کے لیے. اچھا پھر ناظرین جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ICJ کا جو انہوں نے کہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ غزہ کی جو زمین ہے
جو فلسطین کی زمین ہے وہ فلسطینی لوگوں کی ہے، اس لیے یہ ان کو ملنی چاہیے جن کے گھر آپ نے تباہ کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رسپانس ہے وہ ٹو ویک ہے۔ انہوں نے برطانیہ پر، اب اسکاٹ لینڈ برطانیہ کیسا ہے، انہوں نے برطانیہ پر تنقید کی اور ساری انٹرنیشنل کمیونٹی پر کہ دیکھیں آپ آج تو مذاکرات کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ادھر کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اب تب کہاں پر سوئے ہوئے تھے، اور ابھی بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو آپ ابھی تک اس کو روک نہیں سکے ہیں، ابھی تک امداد آپ صحیح طریقے سے اندر بھیج نہیں سکے ہیں۔ تو اگر آپ لاؤڈلی بولتے، آپ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے تو یہ سارا ظلم ہمیں نہ دیکھنا پڑتا، تو یہ ساری تنقید انہوں نے واضح طور پر کیا، اور یہ پہلا یورپی ملک ہے جو اس حد تک کھل کے گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا وی ول کنٹینیو ٹو ریز وائس فار سیز فائر اینڈ پیلسٹینین اسٹیٹ، کہ آزادی فلسطین اور سیز فائر کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اچھا، اب ناظرین یہیں پر جو ٹیکسز والا معاملہ ہے، یعنی امریکہ کے اندر سے بھی پریشر بڑھ رہا ہے، ایک طرف یہ ساری چیزیں ہیں اور امریکہ کے لیے معاملات کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اب ٹیکسز کا آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ ٹیکسز ان کی ایک بارڈر سٹیٹ ہے میکسیکو کے ساتھ، میکسیکو سے انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، تو ٹیکسز کی جو ریاست ہے اس نے بارڈر فینسنگ کی ہے، جس کو سپریم کورٹ اور بائیڈن نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ، انہوں نے کہا ہم ہٹانے سے انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی فوجیں بھیج دی کہ کنٹرول سنبھالنے کے لیے، اور ٹیکسز اس کے خلاف جا کر کھڑا ہو گیا، اپنے فیڈرل کے خلاف ٹیکسز کھڑا ہو گیا، تو وہاں پر معاملات بہت خراب ہے۔ تو بائیڈن کے لیے یہ بہت مشکل ہو رہا ہے، وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ جنگ کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے، بھئی ہمارے اندر اتنا بڑا کٹا کھول گیا ہے، ہمارے اندر اتنی بڑی معاملات خراب ہو گئے ہیں، تو میں اس کو نہیں سنبھال سکتا۔ تو یہ صرف ایک انڈیکیشن ہے بتانے کے لیے کہ بھائی امریکہ اس سے پہلے اندر سے تو کبھی ڈی سٹیبلائز نہیں ہوا، تو اگر وہ آج اندر سے ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو وہ باہر کی جنگ کو کیسے سنبھالے گا؟ مثال کے طور پر رشیا کا بیان دیکھیں ٹیکسز کے حوالے سے، آپ حیران رہ جائیں گے معاملات کہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ رشیا کہہ رہا ہے انٹرنیشنل کولیشن مسٹ بی فارم ٹو لبریٹ ٹیکسز، رشیا کہہ رہا ہے انٹرنیشنل کولیشن بنائے ٹیکسز کو آزاد کروانے کے لیے۔ تو بھائی یہ آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے معاملات، وہ اپنا اندر سنبھالے یا باہر سنبھالے، تو یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ آج امریکہ کسی بڑی جنگ کا متحمل غزہ کے حوالے سے نہیں ہو رہا۔ جب اندر سے اتنے اختلافات ہیں، عوام کا پریشر الگ سے ہے کہ آپ جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ریاستیں فیڈرل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، تو یہ ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو اب یہ ناظرین تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے۔ اب میں آخر میں کنکلیوڈ کرنے جا رہا ہوں کہ اب اس سارے پکچر کا کنکلوژن کیا، اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، آزادی فلسطین کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ ایک ریاست کی صورت میں ہو یا دو ریاستوں کی۔ جب مذاکرات کے ذریعے ہوگی تو دو ریاستیں بنیں گی، اگر جنگ بڑھے گی، اگر نتنیاہو کامیاب ہو جاتا ہے مذاکرات کو ناکام کروانے میں، کوئی بڑی اس سے پہلے جنگ چھیڑ دیتا ہے، تو پھر وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، تو پھر وہ گریٹر اسرائیل تو نہیں نہ بن سکتا، پھر وہ ایک ریاست بنیں گے اور وہ فلسطین کی ریاست۔ لیکن اس میں انسانیت کو، ہم سب کو یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو آلریڈی اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، وہ اتنی تکلیف میں ہے، تو مزید قربانیاں غزہ کے لوگوں کو دینی پڑیں گی، جو کہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو ہماری ٹاپ پرائرٹی تو مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہونا چاہیے، لیکن اگر اسرائیل جنگ مسلط کرتا ہے تو وہ یہ بھول جائے کہ وہ یہ جنگ جیت سکتا ہے۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل جو ہے نا، وہ جیسے امیر باپ کا بگڑا وہ بچہ ہوتا ہے نا، یہ مغرب کے لیے ایسا ہی ہے۔ تو مغرب خود اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ بھائی اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کی تو تباہی یقینی ہے، تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے جا سکیں گے؟ یعنی وہ اسرائیل پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، وہ اسرائیل کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن وہ خود اس کشمکش میں ہے کہ کیا ہم آج کے دنوں میں، آج کی ریالٹی کے ساتھ کیا اسرائیل کو بچا سکتے ہیں؟ جیسے اسپین، مطلب اسکاٹ لینڈ جیسا ملک، وہ اپنے یو کے خلاف کہہ رہا ہے فیڈرل کے خلاف کہ آپ صحیح نہیں کر رہے، ادھر ناروے کھڑا ہے، ادھر اسپین، ادھر بیلجیم، مطلب اندر اختلافات ہیں یورپ کے، اور امریکہ کا اپنے مسائل ہیں، تو وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اسرائیل کی تباہی تو یقینی ہے، تو پھر ہم کیا بچانے کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ تو اس کش و مکش میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ان کی اپنی کوشش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ صہیونی لوبی اپنا کام کر رہی ہے، جو صدیوں سے کر رہی ہے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ حکومتیں جو ہیں، جو اصل فرق ڈالا ہے وہ بیانیہ نے ڈالا ہے، وہ حکومتیں بیانیہ کے سامنے کھڑی نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اگر یہ بیانیہ کا مسئلہ نہ ہوتا تو اب تک یورپ پہنچ چکا ہوتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں امریکی فوجیں اور یورپ جو ہے نا وہ غزہ میں پہنچ چکا ہوتا اگر یہ بیانیہ کا مسئلہ نہ ہوتا۔ بہرحال یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال اختیار کرتی ہے۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔